اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ارلی چائلڈہڈ اے سی ٹی ٹیچر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے اور ہمارا ٹاپک ہے ایکٹیو لرننگ۔ بہت ہی آسان ٹاپک ہے، بہت ہی کامن سا ٹاپک ہے اور یقیناً اس میں سے آپ کے 4 یا 5 نمبر کے کویسچنس بھی پیپر میں ضرور آئیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو ہم ایکٹیو اور پیسیو لرننگ کا ڈفرنس سمجھیں گے کہ ایکٹیو اور پیسیو لرننگ میں کیا فرق ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہے، کلاس میں موجود ہے، وہ آیا، اس نے ٹیکسٹ بک اٹھائی، ٹاپک بورڈ پہ لکھا، ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، 30 منٹ تک وہ بولتا رہا اور اینڈ پہ بچوں کو ہوم ورک دے کے چلا گیا۔ یہ ایک وے ہے۔ ایک دوسرا وے ہے، اس نے جیسے ہی ٹاپک آج کا شروع کیا، بچوں سے ان کے پریویس نالج کے بارے میں سوال جواب کیے، پھر آبجیکٹیو لکھے، پھر ٹاپک کو ایکسپلین کیا، بچوں سے سوال جواب کیے، پیئر ورک یعنی بچوں کو 2 کی شکل میں کو کام دے دیا، گروپ ورک 3 4 بچوں کی شکل میں ان کو کام دے دیا، ٹاسک دے دیا، کوئی انکوائری دے دی، کوئی چیز بنانے کو کہہ دیا، کسی پرابلم کا سلوشن نکالنے کو کہہ دیا، ٹھیک ہے، بورڈ پہ آ کے لکھنے کو کہہ دیا، کاپی نکال کے اس پہ کوئی اسکیچ بنانے کو کہہ دیا، یعنی جو بھی ٹاپک پڑھا رہا ہے اس میں مختلف ایکٹیویٹیز کو، پروجیکٹس کو، انکوائریز کو، پرابلمس کو، کویسچنس کو ایڈ کر رہا ہے اور اینڈ پہ جا کے وہ کنکلوژن بھی بچوں سے کہتا ہے کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا، آپ بتائیں۔ اب پہلی جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے یہ ہوتی ہے پیسیو لرننگ، جس کے اندر بچہ انوالو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ٹیچر سارے کی ساری انفارمیشن بچوں کو ڈسپینس کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے۔ دوسری ایگزامپل میں بچہ ساری کی ساری لرننگ کے اندر سٹارٹ ٹو اینڈ انوالو ہوتا ہے اور اس میں ٹیچر کا رول فیسیلیٹیٹر یا گائیڈ کا ہوتا ہے اور بچے کا رول جو ہے نا اس میں لرننگ کو خود سے کنسٹرکٹ کرنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ٹرمز، پہلی والی پیسیو لرننگ کہلاتی ہے اور بعد والی ایکٹیو لرننگ کہلاتی ہے۔ تو اب ایکٹیو لرننگ اگر ہم بات کریں تو وہ لرننگ جس میں اسٹوڈنٹ انوالو ہوتا ہے، اسٹائل آف لرننگ ویئر اسٹوڈنٹس آر انوالوڈ ان دا انسٹرکشن آر ناؤن ایز ایکٹیو لرننگ میتھڈولوجیز۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکٹیو لرننگ ہے، چونکہ اس میں بچہ انوالو ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، تو ہم کہتے ہیں یہ لرنر سینٹرڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر ہم بات کریں پیسیو کی، تو اس میں اسٹوڈنٹس آر ناٹ انوالوڈ اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے۔ ایگزامپل لیکچر میتھڈ، جو بھی میں نے آپ کو پہلی ایگزامپل دی وہ لیکچر میتھڈ تھی، وہ پیسیو لرننگ کی۔ لرننگ پیسیو سے مراد بچہ انوالو نہیں ہے، لرننگ ایکٹیو سے مراد بچہ انوالو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی ایگزامپل ایکٹیویٹیز ہیں، پرابلم سالونگ ہے، پروجیکٹ ہے۔ اس میں بچے کے اندر ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ہائر آرڈر سے مراد یہ کہ بچہ چیزوں کو امیجن کرتا ہے، چیزوں کو خود سے بناتا ہے، چیزوں کو صحیح یا غلط یعنی اس کو جج یا ایویلویٹ بھی خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بیسک ڈفرنس ہو گیا ایکٹیو اور پیسیو لرننگ کا، لیکن ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکٹیو لرننگ۔ اب ایکٹیو لرننگ کو اگر ہم ایک لائن میں بتانا چاہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکٹیو لرننگ مینز لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی کر کے سیکھنا، خود کرنا۔ کیسے کرتے ہیں؟ ابھی ہم ایگزامپلس ڈسکس کر رہے تھے کہ بچہ کوئی پروجیکٹ کرے گا، مثال کے طور پر اسی میں آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ جی آپ 6-7 ڈفرینٹ کلر کے باکسز، بالز، ٹوائز ان کو دے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ کلرز کو سیپریٹ کر دیں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، بچے اپنے ہاتھ سے کلرز کو سیپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اسی کلاس میں بچے کو کلے یا سینڈ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ لکھیں یا سینڈ سے گھر بنائیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی مطلب کوئی ٹاسک آپ دیں گے بچہ اس کو خود کر رہا ہے۔ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے۔ اس میں بچہ ایکٹیو لرنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ اپنے ورلڈ کے بارے میں آبزرو کر کے، یعنی دیکھ کے، سن کے، موو کر کے، ٹچ کر کے، بات یعنی ٹاک کر کے، اسمیل کر کے، ٹیسٹ کر کے۔ اللہ نے ہمیں 5 سینسز دیے ہیں، 5 سینسز، ٹھیک ہے، ٹچ، اسمیل، ٹیسٹ اور کون سی ہے؟ ویژن ہے، ہیئرنگ ہے۔ تو سن کے، دیکھ کے، ٹچ کر کے، اسمیل کر کے، ٹیسٹ کر کے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے ہمارا جب بچہ، تو یہ ایکٹیو لرنر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
تو این امپورٹنٹ اپروچ ٹو ینگ چلڈرنز ان ای سی ای کلاس روم از ایکٹیو لرننگ. اس کے 5 انگریڈینٹس ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر 5 کمپوننٹ آپ کہہ لیں ایکٹیو لرننگ کے. سب سے پہلے مٹیریل. مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کاغذ کے ذریعے جو ہے وہ بنائے، کوئی لیٹر بنا لے، مثال کے طور پر لیٹر کی شیپ بنا لے، یا اس کو اور سادہ کر لیتے ہیں کہ کاغذ کے کو کاٹ کر اس سے ریکٹینگل، سرکل، ٹھیک ہے، ٹرائی اینگل بنا لے. اب اس کے لیے کیا چاہیے گا؟ مٹیریل میں کیا چاہیے ہوگا؟ پیپر چاہیے ہوگا، کینچی یعنی سیزر چاہیے ہوگی. اچھا، لائن لگانے کے لیے پینسل چاہیے ہوگی، لیڈ پینسل، اور سیدھی لائن لگانے کے لیے اسکیل. اب یہ مٹیریل ہے. تو ایکٹیو لرننگ میں ای سی کلاس میں آپ نے دیکھا کہ ای سی کلاس میں مٹیریل سے بھری ہوتی کلاس ہماری. مینیپولیشنز، ان مٹیریلز کو مینیپولیٹ کرنا، کٹ کرنا، سائز میں بڑا کرنا، چھوٹا یعنی یوز کرنا، یہ مینیپولیشن ہے. 3rd نمبر پہ چوائس. بچے اپنی نیڈ اور اپنی پسند کے مطابق اس میں سے چیزیں چوز کرتے ہیں. سپورٹ. ٹیچر اس میں فیسیلیٹیٹر یا گائیڈ کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. لینگویج. ٹیچر کو لینگویج بھی اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہوئے لینگویج کو یوز کرنا چاہیے. تو 5 اس کے میجر کمپوننٹ یا انگریڈینٹ ہیں: مٹیریل، مینیپولیشن، چوائسز، سپورٹ اینڈ لینگویج. اب دیکھیں کہ جب ایک بچہ ایکٹیو لرننگ میں انوالو ہوتا ہے تو دین وہ کیا کیا کرتا ہے. سب سے پہلے وہی جو 5 چیزیں اوپر ہم نے دیکھی ہیں. سب سے پہلے وہ چوز کرتا ہے مٹیریل کو. ای سی کلاس روم کے اندر جب آپ ای سی ٹی ٹیچر سلیکٹ ہوں گے تو بہت سارے مٹیریلز وہاں پہ ڈفرینٹ کیبنز کے اندر موجود ہوں گے. بچہ ان مٹیریلز کو چوز کرے گا، ٹھیک ہے. نمبر 2، چوز کرنے کے بعد میک ڈیسیجن. وہ ڈیسیجن کرے گا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پر کلے ہے، پیپر ہے، ٹوائز ہیں، باکسز ہیں، جو چیز مطلب ٹیچر کرانا چاہ رہا ہے تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3، انیشیٹ ایکٹیویٹیز. اپنی انٹرسٹ کی بیس پہ پھر وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا. جیسے میں نے مثال دی کہ وہ اس کو کلرز کو چینج کر لے گا، مختلف کلرز کو وہ سیپریٹ کر لے گا، ٹھیک ہے. آپ اس کو کاؤنٹنگ سکھانا چاہتے ہیں، 1 2 3 3 باکسز الگ کرے، ٹھیک ہے، 5 باکسز الگ کرے، 5+3 کرے. تو اس طرح ایکٹیویٹیز انیشیٹ کرے گا انٹرسٹ کی بیس پہ. ایکسپلور مٹیریل یوزنگ دیئر آل سینسز. ابھی ہم نے بات کی ہے بچے اپنے 5 سینسز کو ٹچ سے، سن کے، دیکھ کے، اسمیل کر کے 5 سینسز کو یوز کریں گے. ٹاک اباؤٹ دیئر ایکسپیرینسز اینڈ ایکشنز. ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، اس سے کمیونیکیشن ڈیولپ ہوگی. ہیو اڈلٹ سپورٹ. یہاں پہ ٹیچر کی سپورٹ بھی ان کو ہوتی ہے. تو پلے سب سے امپورٹنٹ ہے چھوٹے ایکٹیو لرننگ میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں. ہمارا اگلا ایک ٹاپک ہوگا پلے بیس پیڈاگوجیز. تو انشاءاللہ اس میں ہم بہت ساری چیزیں سمجھیں گے. تو پلے از امپورٹنٹ وے فار ینگ چلڈرن. چھوٹے بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ پلے ہوتا ہے، جس سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ ایکٹیو لرنر ہوتے ہیں. کھیل کھیل میں وہ سب کچھ فن میں سیکھتے ہیں. ٹیچر سپورٹ ایکٹیو لرننگ ایکسپیرینسز ان ای سی کلاس تھرو کلاس کو سیٹ اپ کر کے، ورائٹی، کوالٹی، سیفٹی، مٹیریلز پرووائڈ کر کے، ڈیلی روٹینز بنا کے ان بچوں کی پلے کے ساتھ ان کو سکھاتا ہے ٹیچر. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو لرننگ کے کی بینیفٹس. یہ سمری ہے ایکٹیو لرننگ کی. یہ سلائیڈ جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ کی کیا ہے؟ ایک سمری ہے. ایکٹیو لرننگ سب سے پہلے وہی بات کہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. اس میں اسٹوڈنٹ انٹرسٹ لیتا ہے، چائلڈ سینٹرڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. پلے سے، ایکسپیرینس سے، ایکسپلوریشن سے، انٹریکشن سے بچہ انٹرسٹ لیتا ہے، تو یہ چائلڈ سینٹرڈ ہے. ٹیچر اس میں فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے بچے کے اندر کیوریوسٹی اور کیوریوسٹی کچھ سیکھنے کی ایک جستجو کو کہا جاتا ہے. کریٹیوٹی خود سے کچھ نیا بنانا، جو نہ سیکھا ہو وہ کرنا. اٹ ڈیولپ پرابلم سالونگ اینڈ تھنکنگ اسکل. اس سے بچوں کے اندر پرابلم سالونگ اور تھنکنگ ایبلٹیز بھی آتی ہیں. صاف بچے پرابلم سالو کر رہے ہیں تو تھنکنگ ایبلٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پرابلم سالونگ اینڈ تھنکنگ سکلز بھی آتی ہیں. صاف ظاہر بچوں کو ہم پرابلمز دیتے ہیں کہ بھئی کلرز الگ کریں، ٹھیک ہے نا جی، کلر سے کوئی چیز ڈیزائن کریں، یا ان کلرز کو ایڈ اپ کریں، ان باکسز کو ایڈ اپ کریں، پیپر کاٹ کے یہ چیز بنائیں، سینڈ کے اوپر یہ چیز لکھیں. تو وہ ڈفرینٹ پرابلمز دیتے ہیں جس کو بچہ سوچتا ہے اور حل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پرابلم سالونگ اور تھنکنگ سکلز بھی آتی ہے. اچھا، فزیکل سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، یعنی بچہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، کلاس میں موو کر رہا ہوتا ہے، کلاس سے باہر
آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے جاتا ہے تو بچے کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، بچے کو سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، بچے کو سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز یعنی ذہنی صلاحیتیں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ لینگویج اس کے ساتھ ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، 4 مختلف طریقوں سے یہ لینگویج سکلز ہوتی ہیں، چاروں کی چاروں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، ان سے جب ان چاروں سکلز کو یوز کر کے انٹریکٹ کیا جاتا ہے تو بچے کی لینگویج بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ سوشل سکلز، بچے چونکہ مل کے کام کرتے ہیں تو ان میں فرینڈ شپ، ٹیم ورک، کوآپریشن، یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کو سوشل سکلز کہا جاتا ہے۔ ایموشنل، بچے اپنے باری کا انتظار کرتے ہیں، بچے دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا سیکھ جاتے ہیں تو اس سے ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اوورآل ایک کریٹیو انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اچھا، اس میں ٹیچر کو چاہیے کہ جو وہ ایکٹیویٹیز یوز کرے وہ ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے، یعنی بچوں کی ایج کے مطابق ایکٹیویٹیز وہ ڈیزائن کرے تاکہ وہ میننگ فل رہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اسیسمنٹ زیادہ تر ہم ریٹن یا اورل نہیں کرتے، ہم پریکٹیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں، یعنی بچوں کو ٹاسک دے دیا وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں یہی ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہم ٹیسٹ دے کے لکھواتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایکٹیو لرننگ میک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن چائلڈ کو انگیجنگ، یعنی بچہ بزی ہوتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، میننگ فل، بامعنی ہوتا ہے، لرننگ بامعنی ہوتی ہے اور انجوائیبل ہوتی ہے، بچہ انجوائے کرتا ہے، چیل کرتا ہے لرننگ کو۔ تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایکٹیو لرننگ ارلی چائلڈہڈ میں کیا کیا کرتا ہے۔ بیسیکلی ہمارے ہاں جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم نے پرسنل، سوشل، ایموشنل پہلے ڈسکس بھی کیا ہے کل کے لیکچر کے اندر، اس میں نے آپ کو ایک گزارش کی تھی کہ جو میں نے آپ کو PDF فائل دی ہیں ان میں سے سوال آئے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ فائلز کو میں ڈسکس بھی آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے کل کے لیکچر میں مجھے بتانا ہے کہ اگر ان PDF فائل کے جو پیجز میں نے بتایا ان میں کوئی چیز سمجھنے میں مسئلہ ہے تو آپ مجھے گروپ میں بھی بتا سکتے ہیں، نہیں تو کل کے لیکچر میں ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے کیونکہ وہیں سے سب سے زیادہ آپ کے سوال بننے ہیں، یہ جو ٹاپکس ان پیجز سے لیے جائیں گے۔ ECE فوکس آن اوور، اب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ کی، بچے کی فزیکل ہے، کوگنیٹیو، لینگویج، سوشل، ایموشنل، کریٹیو ڈیولپمنٹ، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایکٹیو لرننگ سے۔ پچھلی سلائیڈ پہ میں ڈسکس بھی کر رہا تھا، فزیکل سے مراد ان کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہیں، اپنے پوری باڈی کو یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے۔ ہاتھوں کو یوز کرنا اس کو ہم کہتے ہیں گراس فائن موٹر سکلز کی ڈیولپمنٹ، پوری باڈی کو یوز کرنا، آرمز کو، لیگز کو، نیک کو، پوری باڈی کو، وہ گراس موٹر سکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بچے پرابلمز کو سولو کرتے ہیں، بچے کویسچنز کا آنسر کرتے ہیں، بچے سوچتے ہیں، بچے پلان کرتے ہیں، یہ کوگنیٹیو یعنی مینٹل ایبلٹیز ہیں۔ پھر بچے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ سے، اس سے لینگویج سکلز بھی بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر بچے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، پیئر میں، گروپ میں کوآپریشن کرتے ہیں، ٹیم میں مل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایکٹیو لرننگ کا فائدہ ہے۔ پھر ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، بچے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کا جواب غلط ہوتا ہے، ٹیچر اس کو کہتا ہے غلط، بچے اپنی ٹھیک کرنے کے لیے وہ غصہ نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے۔ پھر کریٹیو ڈیولپمنٹ، ایک ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں بچے خود سے چیزیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں، سینڈ سے، پیپر سے، کلے سے، ٹھیک ہے، کریون سے، مطلب جو چیزیں اویلیبل ہیں ان سے بچہ خود کچھ نہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے، پینٹ، ڈرائنگ، رائٹنگ، سنگنگ، کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری کریٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ایکٹیو لرننگ سے بچے کی اوور آل ہر چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ٹیچر بچوں کو ٹیچ کرے، ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، اباؤٹ پلانٹس، وہ ٹیکسٹ بک میں موجود ہے، وہ ان کو باہر لے جائے، وہ دکھائے کہ یہ پودا، یہ اس کے پتے، یہ تنے، جڑیں، پھول، پھل، وہ بچے خود آبزرو کریں ڈائریکٹلی، وہ ان کو لیوز کو ٹچ کریں، فلاورز کی فریگرنس لیں، سیڈز کو دیکھیں، پانی ان کو دیں، تو یہ ساری چیزیں آپس میں وہ ڈسکس کریں گے تو یہ ساری اوپر والی چیزیں ڈیولپ ہوں گی، فزیکل، کوگنیٹیو، لینگویج، سوشل، ایموشنل، یہی ایکٹیو لرننگ ہے۔ اب اس کا آلٹرنیٹو یہ ہے کہ ٹیچر پارٹس آف پلانٹ کلاس میں کھڑا ہو کے پڑھا دے، ٹھیک ہو گیا۔ دس میک لرننگ میننگ فل، انجوائیبل اینڈ میموریبل۔ آگے یہ اس کے پرنسپل ہیں کہ جو ایکٹیو لرننگ ہے اس کے پرنسپلز کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ چائلڈ سینٹرڈ ہے، یعنی ایکٹیو لرننگ چائلڈ سینٹرڈ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈز، انٹرسٹ، ڈیولپمنٹل سٹیجز، ہر ایک چیز کا ٹیچر خیال رکھ رہا ہوتا ہے، انٹرسٹ کا، نیڈز کا، ڈیولپمنٹل سٹیجز ہم نے جین پیاجے کی تھیری میں، ایرکسن کی تھیری میں پڑھی ہوئی ہیں۔
اچھا دوسرے نمبر پہ یہ پلے بیسڈ ہوتی ہے. پلے از دا پرائمری میڈیم فار دا لرننگ. بچوں کے لیے, چھوٹے ایج کے بچوں کے لیے پلے جو ہے نا وہ پرائمری میڈیم ہے لرننگ کے لیے. امیجینیٹو پلے, کوئی ٹیچر بن رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ بن رہا ہے, ٹھیک ہو گیا نا جی, کوئی گڑیا کے اٹھا کے کھیل رہے ہیں, کوئی کسی کو ڈاکٹر بن گیا ہے, ایک کھلونے کو ڈاکٹر بنا دیا, ایک کو پیشنٹ بنا دیا, ایک کو فارمر بنا دیا, ٹھیک ہے نا جی, ایک کو بابا بنا دیا, ایک کو بیٹا بنا دیا. تو اس طرح اس کو امیجینیٹو یا پریٹینڈ پلے کہتے ہیں. کنسٹرکٹیو پلے ہوتا ہے, بچہ خود سے چیزیں پلے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سینسز کو یوز کر کے. ہینڈز آن ایکسپیرینس اس میں چونکہ بچہ اپنے ہاتھوں سے ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے, لرننگ بائی ڈوئنگ کر رہا ہوتا ہے, مٹیریلز کو یوز کر رہا ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بچہ جو ہے وہ مٹیریل کو چونکہ مینیپولیٹ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے, تو اس کو ہم ہینڈز آن لرننگ کہتے ہیں. کلے کو, لیوز کو ٹچ کرے گا, فلاورز کو ٹچ کرے گا, اسٹیم کو ٹچ کرے گا. تو اس میں بچے سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہینڈ, اس کو ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بچے غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں. ایکسپلوریشن اینڈ انکوائری, بچے جو ہے سوال جواب کرتے ہیں, چیزوں کے بارے میں خود سے پیش گوئیاں پریڈکشن کرتے ہیں, پرابلمس کو سولو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا سوشل انٹریکشن, اس میں بچے کولیبریشن یعنی مل کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جس سے سوشل ایموشنل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. ریفلیکٹیو تھنکنگ, ریفلیکشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ریفلیکشن سے مراد اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو اس میں بچہ اپنی اسٹرینتھ کو بھی اور ویکنیسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. بچہ اس میں کیا کرتا ہے, اپنی اسٹرینتھ کو اور ویکنیسز کو بھی کیا کرتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اس سے ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ میری یہ چیز اسٹرانگ ہے, یہ چیز میری ویک ہے, اس میں نے ہیلپ اپنی ٹیچر سے ہیلپ لینی ہے, اس کو میں نے بہتر کرنا ہے. اب کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہم کرا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اس میں جی لرننگ تھرو پلے. ہم بچوں کو پلے سے ایکٹیو کروا سکتے ہیں, ان کے اندر ایکٹیو لرننگ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پلے از ون آف دا موسٹ افیکٹو فارم آف ایکٹیو لرننگ. سب سے افیکٹو فارم جو ہے وہ پلے ہے, ٹھیک ہے. چلڈرن گھر بناتے ہیں بلاکس کو یوز کر کے, ٹھیک ہے, وہ شیپ, سائز, چیزوں کو بیلنس کرنا, اسپیس, یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. بلڈنگ بلاکس, ڈالز ہیں, پریٹینڈ پلے ہے, پزلز ہیں, بورڈ کے اوپر گیمز ہیں, سینڈ کے ساتھ کھیلنا ہے, آؤٹ ڈور میں جا کے ایک دوسرے کو رننگ, واکنگ, جمپنگ کرنا, ایک دوسرے کو چھپن چھپائی, جو بھی مطلب چیزیں. بچہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے پلے کے تھرو. تو جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں پلے آ سکتا ہے وہ ساری ہم بچوں کو کراتے ہیں. سنگنگ کرواتے ہیں, سرکل میں بچوں کو واکنگ کرواتے ہیں, بلاکس کے ذریعے چیزیں خود سے بچے بناتے ہیں, ان کے ساتھ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ساتھ ایک تو یہ کہ بچے کے سینسز ایکٹیو ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, بچے کے اندر کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہے, انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. آرٹ اینڈ کرافٹ, بچے چیزیں بناتے ہیں, پیپر, کلے, کریون, پینٹس کو یوز کر کے, لیوز یا باکسز, ریسائیکلڈ مٹیریل کو یوز کر کے بچے کوئی پکچر, ماڈل, اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں. اس سے ان کے اندر کریٹیوٹی بھی آتی ہے, اور فائن موٹر سکلز, فنگرز کو یوز کر کے جو سکلز آتی ہیں ان کو فائن موٹر سکلز کہتے ہیں. پوری باڈی کو یوز کر کے میں نے بتایا گراس موٹر سکلز آتی ہیں. 3rd نمبر پہ ایکسپیریمنٹ. بچوں کو کے بچوں کو لٹل سائنٹسٹ کہا جاتا ہے. تو ہم ان کو چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹب لے لیا, ٹھیک ہے, کلاس میں اسی روم میں پڑا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر یا کوئی کپ بڑا سا لے لیا, اس کے اندر جی ایک لکڑی کا ٹکڑا ڈالا, ایک سٹون ڈالا, تو بھی کون چیز سنک کرتی ہے, کون سی فلوٹ کرتی ہے. تو اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے ان کو ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ایک بال کو رکھ کے, ایک ٹوائے کو رکھ کے, تو اس طرح بچے پریڈکٹ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. یہ بھی ایکٹیو لرننگ ہے. آؤٹ ڈور لرننگ, جیسے بھی مثال دے رہا تھا کہ ہم نے پارٹس آف پلانٹ پڑھانے کے بجائے, کتاب سے دکھانے کے بجائے بچوں کو باہر لے جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا. تو بچے وہاں سے اس کو وہ دیکھیں گے. اب ماحول میں جاندار اور بے جان چیزیں ہیں, باہر جا کے ان کو دکھائیں گے کہ یہ چیز جاندار ہے, یہ بے جان ہے, یہ جاندار ہے, یہ بے جان ہے. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بچے باہر جا کے فزیکلی چیزوں کو خود آبزرو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ماحول کے ساتھ انٹریکٹ, ماحول سے اویئرنیس ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر لیوز ہیں جی, مونوکوٹ اور ڈائیکوٹ لیوز, تو بچے وہ کلیکٹ کر کے ان کا جو ڈفرنس ہے وہ کلیئر کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اور کس طرح سے رول پلے ہے. کوئی بچہ ڈاکٹر کا رول پلے کر رہا ہے, کوئی انجینئر کا کر رہا ہے, کوئی فارمر کا کر رہا ہے, کوئی پیرنٹس کا, کوئی ٹیچر کا, مطلب بچے ڈفرینٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے, امیجینیشن ڈیولپ ہوتی ہے, کانفیڈینس آتا ہے, سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں رول پلے سے, ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیں نا, بچہ ٹیچر بنا ہوا ہے, تو وہ ٹیچر کی زبان بول رہا ہے,
ٹھیک ہے. ہاں جی آج کون کون ایبسینٹ ہے؟ لینگویج ڈیولپ ہو. امیجینیشن وہ جو ٹیچر کر رہا ہے اسی کو امیجن کر رہا ہے. سوشل سکلز بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, سوال جواب کرتا ہے, ان سے باتیں پوچھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو سوشل سکلز ہے. کانفیڈنس ہے, اب صاحب ذرا ٹیچر بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, بچے جب خود ٹیچر, سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں. پرابلم سالونگ بھی. گروپ ایکٹیویٹی ہم بہت سی گروپ ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایڈیشن کرنی ہے, سبٹریکشن کرنی ہے, کوئی پوسٹر بنانا ہے, کوئی سنگنگ کرنی ہے, کوئی ڈرامہ کا رول پلے کرنا ہے, چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے, چیزوں کو الگ کرنا ہے, مٹیریلز کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ایک ٹیم بنا دیتے ہیں, گروپ بنا دیتے ہیں, تو بچے گروپ میں مل کے کام کرتے ہیں. اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ گروپ ایکٹیویٹی سے سوشل سکلز ڈیولپ ہوں گی, کانفیڈنس آئے گا, پرابلم سالونگ آئیں گی, بچے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, سینس آف بلانگنگ آئے گا, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ اور کمیونیکیٹ کریں گے. تو اس طرح سے گروپ ایکٹیویٹیز بھی ایکٹیو لرننگ میں بڑا پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں. پھر آتا ہے ڈسکشن. اس میں کہ اپنے بچے اپنے مثال کے طور پر ہر بچہ دوسرے کو اپنا نام اور اپنے فادر کا نام اور اپنی فیوریٹ کلر اور فیوریٹ فوڈ بتائے گا مثال کے طور پر. اب اس سے آئیڈیاز, تھاٹس, ایکسپیرینسز یا فیلنگز بچے دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بچے مختلف ٹاپکس کے اوپر, سٹوریز, پکچر, چیزوں کے اوپر, ڈیلی لائف کے ایکسپیرینسز کے اوپر ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں. دوسروں کے اوپینین, آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے یا یہ کلر اچھا لگتا ہے, یہ کھانا اچھا لگتا ہے نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے بچوں کے اندر لسننگ, لینگویج, کانفیڈنس, سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر نے سٹوری سنائی تو بچے ایک دوسرے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں. یہ سٹوری کی آپ کو سب سے اچھی بات کون سی لگی ہے, یہ سٹوری میں نے پہلے بھی سنی ہوئی. اس طرح کی, اس کو ڈسکشن کہتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کوآپریٹیو لرننگ ہے. کوآپریٹیو لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ کوآپریٹیو لرننگ یہ ہے کہ بچوں کو ایک کامن ٹاسک دیا جاتا ہے, ایک ہی گول دیا جائے گا. اب اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا, سارے مل کے کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. بچے جب مل کے کام کریں اور ان کا ایک ہے نا گروپ میں ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. گروپ میں ہر بچے کی, مثال کے طور پر ٹیچر نے 3 سوال دے دیے اور 4 سوال دے دیے, 4 بچے ہیں, ہر بچہ ایک سوال تیار کرے گا. کوآپریٹیو لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح اس میں بھی ہوتا گروپ ورک ہی ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زیادہ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا, اور کوئی تھوڑا کر رہا ہے تو اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہوتی. تو کوآپریٹیو لرننگ اس میں ہے کہ اس میں بچے مل کے کام کرتے ہیں, کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں, چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بچہ کام کر لیتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. مثال کے طور پر ٹیچر نے کہا کہ ایک چارٹ بنانا ہے, تو ایک بچہ چارٹ کے کونے سیٹ کر رہا ہوگا, ایک اس پہ رائٹنگ کر رہا ہوگا, ایک اس میں کلر فلنگ کر رہا ہوگا. اس طرح سارے مل کے کام کر رہے ہوں گے. ٹیچر نے کہا کہ بلڈنگ بلاکس پڑے ہیں ان کو الگ کریں یا اس سے بلڈنگ بنائیں, تو مختلف بچے ہر بچہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوگا. تو اس میں بیسیکلی وہی چیزیں کہ بچوں کے اندر کمیونیکیشن, ٹیم ورک اور یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر ہے پروجیکٹ ایک لانگر ڈیوریشن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ٹیچر بچوں کو کہہ دے گا کہ جی پودے کیسے, سیڈ سے پودا کیسے بنتا ہے. تو اب کیا کریں گے ہم, جو ہے وہ پوٹس لیں گے, سینڈ ڈالیں گے, بچے اس میں سیڈ ڈالیں گے, پانی ڈالیں گے, اس کی گروتھ کو دیکھیں گے. یہ ایک پروجیکٹ ہوگا. پکچرز ڈرا کریں گے پھر اس کی, مثال کے طور پر. تو اب یہ ایک لانگ ٹرم ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح کے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بچوں کو دیں گے تاکہ بچے اس ٹاپک کو ایکسپلور کریں, انفارمیشن کلیکٹ کر کے جو ہے نا وہ آپس میں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. لاسٹ ہے انکوائری بیسڈ. انکوائری بیسڈ ایک ایسا ٹیچنگ میتھڈ ہے جس میں ہم بچوں کو کچھ بھی نہیں بتاتے, وہ پرابلمز کا سلوشن خود سے نکالتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے فلوٹ اور سنک کی مثال لی تھی, ایک ہے یہ ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں ایکٹیویٹی کروا کے کہ بھئی یہ سنک ہوتا ہے, یہ فلوٹ ہوتا ہے, یہ چیزیں تیرتی ہیں, یہ ڈوبتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بچوں کو ہم چیزیں دے دیں, انہیں کہیں کہ خود یہ کریں اور خود آبزرو کر کے ہمیں رپورٹ دیں, وہ انکوائری ہوگی. ایک اور سادہ سی مثال, آپ ان کو وائٹ کلر, آپ کے پاس پینسلز پڑی ہیں یا کلر پڑے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ کلر کی مڈ کلے پڑی ہوتی ہے, آپ ان کو کہیں کہ یہ جی وائٹ اور ریڈ کو آپس میں مکس کرو. وہ مکس کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ پنک کلر بن گیا. اب آپ نے ان کو نہیں بتایا, یہ ان کی اپنی انکوائری تھی کہ بھئی ریڈ اور وائٹ کو مکس کرنے سے یہ کلر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گرین اور ریڈ کو انہیں کہیں کہ جی مکس کریں تو وہ ڈارک براؤن کلر بن جاتا ہے. تو مطلب کلرز کو وہ مکس کریں گے تو ان کی آبزرویشن ہوگی. یہ اب ان کی اپنی ڈسکوری ہے, اس کو انکوائری کہتے ہیں. اچھا, 2
سوری، دو جو ہے نا وہ ماڈرن ایکٹیو لرننگ کی میتھڈولوجیز بھی آج کل یوز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بلینڈڈ لرننگ اور ایک ہوتی ہے فلپڈ لرننگ. بلینڈڈ لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پر آپ ٹیچر ہیں نا، آپ پڑھائیں گے بچوں کو، تو یہ ماڈرن دنیا میں تو ہو رہا ہے، پاکستان میں تو نہیں ہو رہا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بچوں کو فیس ٹو فیس کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی بچوں کو آپ ایوننگ میں ہوم ورک بھی دیتے ہیں، جا کے انہی بچوں کو کوئی ہوم ورک، کوئی ٹاسک بھی آپ اسائن کرتے ہیں. اب یہ کیا بن جائے گا کہ ایک سائیڈ پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فزیکل پڑھا رہے ہیں، انہی بچوں کو آپ پھر آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں. یہ آپ کی بلینڈڈ لرننگ کہلاتی ہے، یعنی فزیکل اور آن لائن دونوں کو مکس کرنا. اب مثال کے طور پر آپ کلاس میں بچوں سے ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، باقی جو ریڈنگ سے متعلق ٹاسک ہے وہ بچے گھر سے کر کے آتے ہیں، وہ آپ ان کو آن لائن اسائنمنٹ، ٹاسک، ہوم ورک دیتے ہیں آن لائن، اور کلاس میں صرف بچے ایکٹیویٹیز. یہ بلینڈڈ لرننگ کہلاتی ہے. اس میں ڈیجیٹل اور آن لائن دونوں لرننگ کو کمبائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کلاس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں صرف. دوسری ہوتی ہے فلپڈ لرننگ. اب جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بلکہ آبزرو کیا ہوگا کہ ٹیچر پڑھانے کے بعد بچوں کو ہوم ورک دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، مثال میں نے آج پڑھا لیا تو میں آپ کو ہوم ورک دوں گا، کل یہ آپ نے تیار کر کے آنا ہے. اچھا، اس کو اگر الٹ کر لیں کہ پڑھانے سے پہلے جو پڑھایا جانا ہے اس کا ٹیچر کام دے دے ایک دن پہلے. مثال کے طور پر کل میں نے جو پڑھانا ہے نا، ابھی آپ کو آن لائن ہو کے یہ دے دوں کہ بچوں یہ کل آپ نے پڑھ کے آنا، یہاں سے یہاں پیراگراف، یہ چیزیں بھی ساتھ لے کر آئیں گے، کل ہم اس پہ ایکٹیویٹیز کریں گے. اب اس میں فلپڈ ہو گیا، یعنی کام الٹ ہو گیا کہ ایک دن پہلے ایڈوانس میں آپ اس کو، لیکن یہ کام آپ آن لائن ہو کے دیتے ہیں. یہ بھی بلینڈڈ کی ایک ٹائپ ہے. تو اس میں پہلے ہم بچوں سے کوئی ریڈنگ ٹاسک ہے، کوئی چیزیں لے کر وہ پہلے بتا دیتے ہیں، اگلے دن بچہ آتا ہے تو ہم کلاس میں ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. یہ فلپڈ لرننگ ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں بڑا کوئکلی اس کو بتاؤں گا کہ اسٹوڈنٹ ایک تو اس میں انگیج ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ سنتا ہے بچہ، پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے جب بچہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا انٹرسٹ ہے، تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. لرننگ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. لانگ لاسٹنگ جب ایک بچہ دلچسپی کے ساتھ اور انوالو ہو کے سیکھ رہا ہے تو اس کی لرننگ بھی لانگر ڈیوریشن تک رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لانگ ٹائم تک چیزیں اس کے ذہن میں رہتی ہیں. ڈیولپ کمیونیکیشن سکلز، میں نے ابھی بتایا کہ ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، یہ 4 سکلز بچے جب بات کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. کانفیڈنس آتا ہے. صاف ظاہر ایک بچہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، دوسروں کو پرفارم کر کے دکھا رہا ہے، دوسروں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، تو اس کے اندر ایک کریج، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ لرنر بنتا ہے. اس میں بچہ انڈیپینڈنٹ لرنر بھی بنتا ہے. ڈیولپ سوشل سکلز، چونکہ بچے کوآپریشن یعنی مل کے کام کرتے ہیں، کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اچھا اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، ٹیم ورک میں مل کے، تو یہ ساری کی ساری سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. پرابلم سالونگ، بچوں کو ہم چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ پرابلمز دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے سلوشنز کو ایکسپلور کریں، اس سے ان کے اندر پرابلم سالونگ ایبلٹیز آتی ہے. انکریج کریٹیوٹی، اس سے بچوں کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں ہم نہیں سکھا رہے بچے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو یوز کر کے، مینیپولیٹ کر کے بچے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیوریوسٹی، بچوں کے اندر تجسس ہوتا ہے، اچھا وائٹ اور ریڈ کو تو ہم نے ملایا تو یہ تو پنک بنا، اچھا گرین اور ریڈ کو بنایا تو براؤن بن گیا، اچھا یہ جو ہے اس کو گرین اور وائٹ کو ملانے سے کیا بنے گا، بلیک اور ریڈ کو ملانے سے کیا بنے گا. تو اب بچوں کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوگی، وہ اور سوال کریں گے، اور چیزوں کو ایکسپلور کریں گے، نئی چیزیں پھر ڈسکور کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کریٹیوٹی آنا اور کیوریوسٹی آنا. پھر ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ، کہ اس سے بچوں کی فزیکل، کوگنیٹیو، لینگویج، سوشل، ایموشنل، کریٹیو، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا جی، لاسٹ سلائیڈ ہے، کون کون سے تھیورسٹ ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں ایکٹیو لرننگ کو. جین پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری ہم نے پڑھی ہے. جین پیاجے یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ ایکٹیویٹی کے تھرو پڑھائیں، تاکہ کنکریٹ مٹیریل کے تھرو، تاکہ بچے اس سے ان کی کوگنیشن ڈیولپ ہو، انٹریکٹ کروائے بچہ لرننگ کے ساتھ. تو جین پیاجے کی تھیوری، لیو ویگوسکی کی ہم نے زونو پروگزیمل ڈیولپمنٹ اور اسکیف فولڈنگ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی پڑھایا ہوا ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا، اسی طرح ماریا منٹیسری کو ہم نے نہیں پڑھا. ماریا منٹیسری ECE جو ہے نا، اس کے فاؤنڈر کا نام ہے، جو ہم آگے کہیں ہسٹری میں دیکھیں گے، ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے جو فاؤنڈر ہیں نا جی، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے فریڈرک فروبل، ٹھیک ہے. اور جو دوسری میجر جو اس میں نام ہے وہ ڈاکٹر ماریا منٹیسری کا ہے، ٹھیک ہے. منٹیسری فاؤنڈیشن دنیا بھر میں مشہور ہے. تو اس نے کہا کہ
اس نے بھی فوکس کیا کہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز پہ، یعنی وہ ایکٹیو لرننگ پہ، بچہ خود سے سیلف ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی خود سے کوئی کام کرے ایک پریپیئرڈ انوائرمنٹ میں، جہاں پہ ہم نے کہا کہ سارے مٹیریل اس کے پاس موجود ہوں۔ جون ڈیوی تو پھر آپ کو پتہ ہے ایکٹیویٹی میتھڈ کے فادر ہیں، فادر آف ایکٹیویٹی میتھڈ جن کو جون ڈیوی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیوڈ کولب، انہوں نے ایکسپیرینشیل لرننگ بھی دی تھی، یہ فادر آف ایکٹیویٹی میتھڈ جون ڈیوی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ایکسپیرینشیل لرننگ ہے، وہ بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو کہا جاتا ہے، وہ بیسیکلی دی تھی ڈیوڈ کولب نے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ تھیوری کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک کور ہو گیا۔ ہوپفلی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گے۔ آپ ہمارا جو ECE کا سیشن ہے وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے، آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔